ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز علماء کرام، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں، جو اس کی بلیسنگس ہیں، ان میں سب سے بڑی بلیسنگ، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس وہ اسلام ہے۔ ویسے تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت، یہ اسلام۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت بتایا ہے، فرمایا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج جو ہے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور تمام نبی اس کو لے کر آتے رہے، وہ مکمل ہو گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں راضی ہو گیا ہوں تم سے دین اسلام پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو رضامندی کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام پر قائم۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بہت سارے ہیں، مذاہب بہت سے ہیں، اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو قابل قبول دین ہے، جو ایکسیپٹیبل ہے، وہ صرف اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہی دین ہے، اور باقی مین میڈ ریلیجنس ہیں، یعنی انسان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اس کی بنائی ہوئی فلسفیز ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے جو ہے وہ گھروندے ہیں کہ جو انسانوں نے خود بنا لیے، یا وہ صحیح مذہب سے ہٹ کر ڈیویٹڈ ہو گئے ہیں، اس سے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، طریقہ الگ ہو گیا ہے۔ تو لائٹ، روشنی، قرآن کریم میں جس کو کہا گیا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے، اور باقی سب جو ہے وہ تاریکی ہے، اندھیرے ہیں، ڈارکنیس ہے، ظلمات ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیجیے۔ تو دین اسلام جو ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو جو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی قدر بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی عزت کرنی ہوتی ہے، اور اس کو بڑے ہی اس سے رکھنا ہوتا ہے، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے تو نعمت چھن جاتی ہے، نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یزید لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ یہ نعمت جو ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام کیوں عظیم ہے، یہ اس کی عظمت جاننے کی آج سخت ضرورت ہے۔ تھوڑی سی بات میں اس پہ کروں۔
اور پھر ہم کتنی قدر اس نعمت کی کرتے ہیں، تھوڑا یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں۔ تو دین اسلام کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس کیا ہی عظیم، کیا ہی گریٹ چیز۔ دنیا میں انسان بغیر مذہب کے پریشان رہتا ہے، حقیقت بات تو یہ، کیونکہ انسان صرف جسم کا نام نہیں، جو میٹیریل چیزیں ہیں، جو چیزیں دکھنے والی ہیں، صرف اس کا نام نہیں، بلکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، بدن بھی ہے اور روح بھی، بلکہ اصل نام انسان کا روح کا ہے، صحیح دیکھا جائے، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو کوئی اس کو نام بھی نہیں لیتا اور ڈیڈ باڈی کہتا ہے، جنازہ کہتا ہے، اور وہ اس دنیا میں اس کا صرف نام بھی باقی نہیں رہتا، اس کی روح نکلتی۔ اس لیے دونوں کے لیے اسلام میں گائیڈ لائنز اور اس کے اوپر جو ہے توجہ دی گئی، اور انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ مذہب کو فالو کرے۔ کوئی بھی پہلے تو مذہب کو ماننا ہے، یعنی اس کو مذہب سے مراد یہ کہ خدا کے بتائے ایک خدا کو ماننا، اور کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اور انسین میں غیب میں جو ہے بلیو کرنا، غیب کو ماننا، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، ان چیزوں کو ماننے کو، جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، یا اس دنیا سے اوپر کی، یا ہمارے آنکھوں سے، ہمارے 5 سینسز سے اوپر کی جو چیزیں ہیں، اس کو، اس کے بارے میں جو نبیوں نے بتایا ہے وہ طریقہ، ایک طریقہ ہے فلاسفرز کا اور میٹا فزکس کے ماننے والوں کا، اور دوسرے جو تھنکرز ہیں ان کا، وہ طریقے میں گڑبڑ ہے، لیکن جو طریقہ نبیوں نے بتایا ہے، جو بات نبیوں سے آئی، وہ اصل ہے، اور وہ بات مکمل ہو گئی ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ پر میں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز انسان کو اس دنیا میں پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور اس کی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے جو آتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے، ایک خالق و مالک کا تصور اور اس کا عقیدہ ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ تصور نہ ہو اور یہ عقیدہ پکا نہ ہو، توحید جسے کہتے ہیں، اس کی توحید نہ ہو، اور وہ ایک خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اس کی زندگی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی بھیانک ہوتی ہے، چاہے دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس ہوں۔ اس بات کا ثبوت جو ہے آپ کو اس سے ملے گا اگر آپ غور و فکر کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی نیشن، کنٹری کون سی؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی وہی کنٹری ہے جس کنٹری کو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنیکلی ڈیولپڈ مانا جاتا ہے، جاپان۔ کیا بات ہے، دنیا کے اعتبار سے تو سب کچھ ہے ان کے پاس، سائنٹیفکلی اور جو ہے ایجوکیشنلی اور ٹیکنیکلی دوسری قوموں سے، امریکہ وغیرہ سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سوسائڈ ریٹ، اپنے آپ کو قتل نفس، خودکشی کا اتنا بڑا ریٹ کیوں ہے؟ ان کے پاس یہ مذہب کا تصور نہیں ہے، ایک اللہ کا تصور نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اور اگر تصور ہے کسی مذہب کا تو وہاں بدھزم ہے، اور بدھزم میں خود جو ہے خدا کا تصور نہیں ہے، یعنی وہ ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی، ایک آئیڈیالوجی ہے کہ ہاں ایسے وہ دکھ درد کو کیسے مٹانا ہے اور دکھ سے کیسے نجات حاصل کرنا ہے، پورا کا پورا فلسفہ ہے، اس پر نربھر کرتا ہے، اس پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو اور سب سے زیادہ سب سے کم خودکشیاں بتائیں نا، سب سے پہلے تو عالم اسلامی میں سب سے کم ہے، لیکن جس کنٹری کو سب سے بیکورڈ یا غریب یا آج تک جو ہے کچے پکے گھروں میں اور جھوپڑیوں میں رہنے والا مانا جاتا ہے، وہاں ہے افغانستان۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ مادی چیزوں کا جو میٹیریلسٹک گینز ہیں اور یہ بڑی بڑی جو سوفسٹیکیٹڈ مشینیں ہیں اور یہ جو لائف کے سٹائل ہے، اس میں نہیں ہے۔ یہ جو دل کا سکون ہے یہ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہے، ایمان میں ہے، ایمان بالغیب میں ہے، انسین کو ماننے میں ہے۔ سمجھے، انسین کو ماننے میں تمام چیز آتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ قرآن کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب، کسی کا مذہبی گرنتھ، کسی کی جو ہے اسکرپچر، وہ ایسے شروع نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسے شروع نہیں ہوتی جیسے قرآن کریم شروع ہوا۔ کئی لوگ تو صرف اسی کو پڑھ کر کے عیسائی مسلمان ہوئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں چیلنج کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ گائیڈ ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ متقین کون ہیں۔ متقین اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر، انسین پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز، پہلی کنڈیشن متقی بننے کی یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کی، کہ وہ انسین پر ایمان رکھتا ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اور اپنے حبیب کے ذریعے جتنی ان باتوں کا علم دیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم دیکھ نہیں سکتے، ان سب کو ماننا، کہ قیامت ہے، جنت جہنم ہے، پل صراط ہے، اور جو ہے حساب کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں ہیں، جنات ہیں، اور جو ہے شیطان ہے جو انسین ہے، ہمیں دکھتا نہیں، جو چیزیں قرآن کے فرشتے ہیں، تو یہ سب انسین میں آتا ہے۔ اس پر ایسا یقین ہونا کہ جیسا آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے، کیونکہ سب سے سچے نے، تو سب سے خالق و مالک نے بات بتائی، اور پھر سب سے سچے انسان نے، جس کو صادق المصدوق کہا گیا ہے، سب سے سچا انسان، اس نے یہ باتیں بتائی۔ اس میں بلیو کرنے سے انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ، اور اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، اب یورپ و امریکن کے لوگ جو ہیں ان کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں، اور اس میں بھی وہ لوگ کہ جو کسی ہائی اسٹیٹس پر ہیں، یا جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے فیمس پرسنالٹیز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا جب ان کو اسلام کا راستہ نظر آتا ہے اور وہ اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، تو پریکٹیکلی ہم نے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے دیکھے، اور میں نے معلوم کیا ہے کہ آپ کیسا کہا، آج مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے میرے اوپر ایک بوجھ تھا، ایک پریشانی تھی، ایک تکلیف تھی، ایک ایسا بوجھ، ایسا پریشر تھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب جو مجھے سکون ملا ہے، میں بالکل لائٹ ہو گیا ہوں، خود بخود میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ان لوگوں نے کفر کا اور جو شرک کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کا اور اللہ سے بغاوت کا مزہ چکھا ہے، اس لیے جب وہ اسلام میں آتے ہیں
اور اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کو پرکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی نعمت کوئی قدر اس سے زیادہ ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ حقیقت یہ کہ ہمیں جب کسی چیز کے بارے میں پتہ ہوگا تبھی اس کی ہم عظمت کو جانیں گے، اس کی بڑائی کو۔ ہاؤ گریٹ اٹ از کب تک پتہ لگے گا؟ جب تک اس کو نہیں جانیں گے۔ جب جانیں گے تب پتہ لگے گا۔ کسی نے بڑی پرسنالٹی نے یہ کہا تھا، if you know him you love him۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو گے، ان کی سیرت کو پڑھو گے، ان کی سیرت اور سنت کو سمجھو گے، ان کے طریقے کو سمجھو گے تو آپ ان سے ضرور محبت کرو گے۔ اور جب تک جانیں گے نہیں، ہاں بس ایسے ہی سن لیا، تھوڑی بہت بات کہہ لی جی، تو تب تک محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی اچھی باتوں کو لا کر رکھتے ہیں، اور جو ہے ان لوگوں کی جن کی زندگیاں پرسنل لائف جو ہے بالکل تباہ ہے، ان کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، جو ان کے اچیومنٹس کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اچھالا جاتا ہے، اور پھر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے جیسے بال رکھتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خوبیاں ان کے سامنے آئی ہیں، اور ان کی جو بیکار لائف تھی اور گندی لائف ہے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ سب ڈھکی ہوئی ہیں، تو آئیڈیل بنا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کو بہت اچھی طریقے سے جاننا اور سمجھنا ہے۔ چند باتیں میں اسلام کے بارے میں آپ کو اور بتاؤں۔ دنیا کا جتنے مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی طریقہ، وہ لمیٹڈ ہے، انٹرنیشنل نہیں، عالمی نہیں، اور یہاں تک کہ اس کے نام سے بھی وہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ لے لیجئے مثلا کوئی ہندوازم لے، تو ہندوازم جو ہے وہ انڈس ویلی، یعنی جو دریائے سندھ ہے اس میں جو ایک سبھیتا، ایک وہاں پہ ایک سویلائزیشن ہوئی ہے، اس کی طرف اس کا نام کیا گیا ہے۔ تو کس کا مطلب؟ انڈس ویلی کے رہنے والوں کا، یا اس انڈس ویلی سے پھر انڈیا بنا ہے، انڈیا کے رہنے والوں کا مذہب نہیں۔ اور پھر وہ ایک مذہب نہیں ہے، وہ تو ان کا وے آف لائف یا ان کی سنسکرتی، سبھیتا، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کو جو ہے وہ مذہب کا نام دے دیا گیا ہے۔ ورنہ 6000 سے زیادہ مذاہب ہیں اور کنٹریڈکٹری ہیں، یعنی آپس میں ان کا کوئی جوڑ اور کوئی تال میل نہیں۔ آستک ناستک دونوں جو ہے ہندو ہو سکتے ہیں۔ آستک کا مطلب جو خدا کو ماننے والا ہے، 1 کروڑ 33 کروڑ کوئی، یعنی خدا کو مشیر کیا ہے کسی بھی طرح سے جو مانتا ہے اس کو آستک ہے، وہ بھی ہندو۔ اور ناستک جو اتھیسٹ ہے، خدا کو ماننے والا نہیں ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، وہ بھی ہندو ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہندو جیسے کام کرتا ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، اس میں کوئی داخل ہونے کا کوئی اس کی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی اس کے ایک طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کا ایک اصول نہیں ہے، کوئی اس کا ایک دیوتا نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی یہ نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش انسان کی یا انسان کی ایک کمیونٹی کی، چھوٹی موٹی کمیونٹی کی جو خواہش بن جاتی ہے، جو طریقہ بن جاتا ہے، اس کو مان لیا اور ایک جگہ کے رہنے والوں کو وہ ایک مذہب سا بن جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کا اتباع کریں، اور ایک علاقے کا ہے۔ پہلے تو اس علاقے سے نکل کے باہر جانا بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا، اور پہلے یہ بھی تھا کہ اس طرح میں کوئی دوسرا آ بھی نہیں سکتا، بعد میں اس کو وہ کیا گیا۔ پھر آپ لے لیجیے کرسچینٹی کو۔ اب کرسچینٹی کا جو لفظ ہے یہ خود بائبل میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی، کرسچن یعنی کرائسٹ کو
مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے والے. تو نام جو ہے وہ کرائسٹ اور کرائسٹ کرسچن، ان سے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مومڈن، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مومڈنزم یہ نام جو ہے وہ عیسائیوں نے دیا ہے کہ نعوذ باللہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پوچھتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح سے اس کا معنی بنتا ہے. اس لیے مومڈن کہنا صحیح نہیں ہے. وہ سماکم المسلمین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان، مسلم. اچھا، بدھزم یہ کسی شخصیت کے نام پہ، بدھا تو بدھزم رکھ دیا، تو اس سے کیا تعلق ہے؟ کسی قوم کے نام پہ جوڈیزم، یہودیت. اسلام کا جو نام ہے اسی سے اس کی یونیورسلٹی، اس کی عالمیت ٹپکتی ہے. اس کے نام کا معنی ہے ایک اللہ کی، ایک خالق و مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو ول ہے، اس کی جو رضا ہے، اس کے مطابق چلنا. تو نہ کسی قوم کی طرف اس کی نسبت ہے، ورنہ تو عربیزم ہونا چاہیے، ہے نا. عرب میں آیا تو عربوں کا، عرب والا مطلب. نہ جو ہے کسی بھی شخصیت کے نام پر ہے. مسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ کان حنیفا مسلمہ، سیدھے راستے والا مسلم، اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اللہ کی اطاعت کر دینے والا. وہ نہ کسی جو ہے شخصیت کے نام پر، نہ کسی جگہ کے نام پر، نہ کسی جو ہے علاقے کے نام پر، نہ کسی زبان کے نام پر. تو صرف نام میں بھی دیکھا جائے تو اس کے عالمیت تک ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو قرآن کریم میں پورے انسانوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا آ چکا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے نور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین آ چکی ہے. اے لوگو تمہارے طرف سے، تمہارے پاس جو ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں جو ہے، اے لوگو اے پورے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو قبیلے، یہ جو ہے ٹرائبس اور یہ الگ الگ جو ہے علاقے اور یہ سب بنائے ہیں، یہ تو صرف انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے. تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہے، جو متقی ہے، جو ڈرنے والا ہے، جو اس کی اطاعت کرنے والا ہے اور اس کی معصیت سے، اس کی گناہوں سے ڈرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، آخرت سے ڈرانے والا، اور جو ہے اور خوشخبری دینے والا جنت کی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اب تک نہیں جانتے. ابھی بھی یہی حال ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. خود مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اکثر لوگ مسلمانوں میں سے بھی نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گریٹ پرسنالٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے اس دنیا کو، کیا قوانین دیے ہیں. آپ سے پہلے دنیا کی کیا کنڈیشن تھی، کیا حالت تھی، انسان کیسے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقے سے کس طرح دنیا سے غلامی کا، پاورٹی کا خاتمہ ہوا ہے. انسان وہ عرب جو حقیقت میں وحشیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، جن کے اوپر جو بڑی طاقتیں تھیں اس ٹائم، رومنز اینڈ پرشینز، وہ قبضہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کے اوپر کون قبضہ کرے گا. خام خواہ اونٹوں کے اوپر جو 100 سال تک لڑ جاتے تھے، ان کو ایک ایسی نیشن بنا دیا کہ جو دنیا کے ہادی بن گئے، دنیا کے گائیڈ بن گئے، دنیا کو لو دینے والے بن گئے، دنیا کے لو میکر بن گئے، اور 1000 سال تک دنیا پر، پوری دنیا پر اور دنیا کی سیاست میں اور ہر چیز میں راج کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واقعی اس انداز سے نہیں جانتے، صرف ایموشنلی کچھ جانتے ہیں.
وہ ٹھیک ہے، جذباتی اعتبار سے بھی ہمیں جاننا چاہیے، لیکن آج دنیا میں جب آپ کے اوپر، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے اصولوں کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اور لوگ آپ کے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کر اس کی امیج خراب کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیشہ سے رہا ہے شیطانوں کا طریقہ، تو ہمیں، ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس دین کو اچھی طرح سے سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین انداز میں سمجھیں، اور دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یوگدان ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا کو، پوری دنیا کو دینے میں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جو تمام دنیا کے لیے آیا ہے، اور اس میں، اس مذہب میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، وہ یہ کہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں، پہلے ان کو دیکھیں، وہ سب لمیٹڈ ہیں، یعنی ان کی جو گائیڈ لائنس ہیں، ان کی جو ہدایت ہے، ان کے جو اصول و ضوابط، پرنسپلس جو کچھ ہیں، وہ سب کہاں تک ہیں؟ پلیسز آف ورشپ تک، عبادت تک، پرسنل زندگی گزارنے تک، وہ بھی پوری زندگی نہیں، یعنی کچھ چیزیں، بلکہ بعض مذہبوں میں تو یہ ہے کہ گویا ایک طرح کا کنٹریکٹ ہے کہ بھئی میں تیری پوجا اس وقت کروں گا، عبادت اس وقت کروں گا کہ مجھے جو ہے بزنس چاہیے، بزنس میں فائدہ چاہیے تو اوپر والا یاد آ گیا، کوئی پریشانی ہے تو اوپر والا یاد آ گیا، اس طرح کا کنٹریکٹ ہے، گویا مذہب ایک کنٹریکٹ ہے۔ اور بعض مذاہب میں جیسے کرسچینٹی ہے، ان کے یہاں تو بس مان لو کہ جیسس از یور سیویئر، یہ تمہارے نجات دینے والے ہیں، اور بس عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے برے کام کر رہے تھے وہ کرتے رہو، اور کرتے ہی رہتے ہیں، شراب پیتے تھے شراب پیتے رہو، جوا کھیلتے تھے جوا کھیلتے رہو، اور غلط تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے، وہ سب سانپ بچھو کھٹمل کچھ بھی کھاتے تھے، جیسے ناگالینڈ وغیرہ میں کھاتے رہو، بس ایک کروس لگا دو اور یہ۔ تو وہ دنیا کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتے، اسی لیے جب ان کے بادشاہ بگڑتے تھے تو انہوں نے جو ہے، اور ان کے پاس طاقت آ جاتی تھی تو دنیا کو ایسا اجاڑا ہے اور اتنا قتل عام کیا ہے، لوگوں اگر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں ہی مرنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، جو کئی ملینوں میں بیٹھتی، کروڑوں میں، آپ کو اندازہ ہوگا، وہ سب عیسائیت بھی ماننے والے تھے۔ اسلام سے وہ مذہب ہے جو دنیا کی ہر فیلڈ میں گائیڈ لائنز دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو کیسے چلنا ہے، بھائی بھائی کا کیا تعلق ہونا چاہیے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں آپ کے اوپر، آپ کے پڑوس کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور جو ہے آپ کو، آپ بزنس کریں گے تو بزنس کیسے کرنا ہے، بزنس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، چیٹنگ نہیں کرنا ہے، جائز بزنس ہونا چاہیے، ایسا بزنس نہ ہو کہ جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ پوری ہر فیلڈ میں آپ کوئی آپ فیلڈ لیجئے اس میں ہو، یہاں تک کہ سائنس میں بھی اس میں غور و فکر کرو، اس میں تمہیں فائدہ یہ ہے، فلاں فائدہ ہے، چاند کو بتایا گیا کہ چاند پہ جانے کا اور اس کا، اور یہ کیا ہے اور اس کی فزکس کیا ہے اور اس کا یہ کیا ہے، یہ کی بجائے اس میں کہا یہ دیکھو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فائدہ کیا دیا ہے، یہ اس وقت کہا گیا ہے، ٹائم کا اس میں فائدہ ہے، جیسے انہوں نے کہا تو چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دو ان سے کہ یہ جو ہے لوگوں کو ٹائم کا فائدہ دیتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے، مہینوں کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اس سے کیا ملے گا کہ چاند کے اوپر یا چاند کے بارے میں خوب سے زیادہ ریسرچ، مفید باتوں کا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ان تمام باتوں کا جو ہے اسلام حکم دیتا ہے، اور ہر اس بات سے روکتا ہے کہ جو انسان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے نقصان دہ ہے۔ کھانے میں آپ کو کیا کھانا ہے، آپ کے جو مرد اور عورتوں کی ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، موڈیسٹی کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے، یہاں تک ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ،
اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو وہ بھی صدقے میں، چیریٹی میں آ جاتا ہے۔ اس سے ایک اور نیا کنسیپٹ ہے کہ ہر جگہ میں، ہر مذہب میں جو عبادت ہے، اس عبادت کا مفہوم صرف ایک خاص طرح کے طقوس اور خاص طرح کی ٹریڈیشنز یا ریچولز کرنا ہوتا ہے، ایسا ایسا کیا۔ یہاں پہ عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ تو خاص عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہ تو خاص عبادتیں ہیں، لیکن عبادت کا جو مفہوم ہے اسلام میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر صحیح کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنا جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ دو کنڈیشن، ہر کام عبادت بن سکتا ہے مومن کا، ہر کام، یعنی جو صحیح کام ہے، کوئی کہے کہ غلط کام نہیں، ان سے تو روکا ہے، اور وہ روکنا بھی عبادت میں، یعنی وہ بھی اس سے جن چیزوں سے روکا گیا اس سے بندہ رکتا ہے تو وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کسی مذہب کے پاس نہیں، اس لیے وہ سب لمیٹیڈ ہیں، اس تک ہے۔ پوری کمیونٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے، سارا ہر فیلڈ، آپ کوئی بھی نام لیجیے مختصر میں، اس میں رہنمائی موجود ہے، اس میں گائیڈ لائنز ہے اسلام کی۔ ایک میرے بھائیو، ایک اور بڑی خوبی جو ہے اسلام کی یہ ہے، اور اس میں اس کی گریٹنیس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنے فضل سے دے دیے، کہ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان خاندانوں میں پیدا کیا اور مسلمان سوسائٹیز میں پیدا کیا، ورنہ تو کتنے لوگ ہیں، ابھی تو میجورٹی نون مسلم ہی ہیں دنیا کی، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور باقی تو سب مختلف۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس میں جو یہ مذہب ہے، یہ مذہب ماڈریٹ، یعنی مذاہب کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ دنیا کو یعنی اوپر تک، آگے تک پہنچنے کے لیے ہارٹ اینڈ سول، روح کی پیورٹی اور باقی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو طاقتور کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ طریقہ نفس کو بالکل ختم کرنے کا ہے، مارنے کا ہے۔ یعنی ایک ایکسٹریم ہے، ایک کونے پر یہ لوگ کھڑے، اب چاہے وہ سنیاس ہو، یعنی سب کچھ چھوڑ کر، بال بچوں کو اور تجارت و زراعت سب کچھ چھوڑ کر جو ہے آدمی جنگلوں میں نکل گیا اور عبادت کرنے لگا اور تپسیا کرنے لگا، اور اس نے جو ہے یہ کہ کیا کرنے کے لیے، حقیقت کو پانے کے لیے، ٹو نو دا ریئلٹی۔ دوسرے جو ہے جیسے بدھزم ہے، اس میں بھی یہی حال ہے، سنیاس ہے، دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کو ریاضت کرنا ہے۔ اور ایک مذہب تو ایسا ہے جینزم، کہ اس نے ریاضت میں اور اپنے آپ کو قتل نفس میں اور حد سے زیادہ جو ہے دنیا کو چھوڑنے میں، ریننسیشن آف دس ورلڈ میں، اس نے تو بالکل پیش ڈی کر لی۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حد تک جو ہے اپنے نفس کو مار دو کہ کپڑے بھی نہ پہننے پڑے۔ ایک فرقہ جو ہے اس کا جو آپ جانتے ہوں گے، کپڑے بھی نہیں پہنے، اتنا نفس کو مار۔ اچھا، عیسائیت میں بھی روحانیت، یعنی چھوڑ کر جو ہے تمام چیزوں کو، اور کہاں چلے جانا ہے، جنگلوں میں چلے جانا ہے۔ مونارک ہوتے تھے، ایک زمانہ تو ایسا گزرا ہے عیسائیت کا کہ ایک ایک جگہ پر 10-10 20-20 ہزار جو ہے راہب رہتے تھے، اور راہبائیں، نن اور جو مونا، اور کیا ہوتا تھا، وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، اور بس کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں سب کچھ چھوڑ دو، تو اس سے آپ کو جو ہے نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چونکہ عیسائیت اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بڑا مخاطب کیا ہے، تو اس میں کہا کہ فرمایا اللہ نے کہ انہوں نے
इस बिदात को ईजाद किया। और रुहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिदवानिल्लाह, कि उन्होंने जो है इस बिदात को, रुहबानियत को, दुनिया को छोड़ देने को ईजाद किया। हमने जो है उनके ऊपर ये नहीं लिखा था, हमने तो बस अल्लाह अपनी जो है रजा के लिए काम करना उनके ऊपर लाजिम किया। और फिर एक और अजीब बात यह है कि इन तमाम धर्मों के मानने वाले जो धार्मिक गुरु हैं, जो उनके बड़े होते हैं, वो तो जब तक वो दुनिया को न छोड़े तब तक तो वो दीनदार ही नहीं बन सकते। जब तक, मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का मानने वाला जो उनका गुरु है, जब तक वो भिक्षु न बने, भिक्षु समझते हैं, उनका भिक्षु कहते हैं, यानी भीख मांग कर खाना है, उसे कमा कर नहीं खा सकता। कम से कम खाना है, ये फला फला ग़िज़ा खानी है, और वो भी लोगों से भीख मांग के खाना है। तो एक साइड ये, और दूसरी साइड वो है कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त लो, कोई हद नहीं है, कोई वो नहीं है, ये दुनिया है सब कुछ अच्छी, खुदा के मुनकिरीन, खुदा का इनकार करने वाले, गैब का इनकार करने वाले, आखिरत की ज़िंदगी का इनकार करने वाले, और वो मगरिबी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक वो दुनिया है, और उससे हम बहुत मुतासिर हो रहे हैं, या हमारे नौजवान मुतासिर हो रहे हैं कि दीन जो है वो लिमिट करता है, हमें महदूद करता है। और एक है मॉडरेट इस्लाम। इस्लाम का तरीका ये है कि यहाँ पर दुनिया में रहते हुए हर काम अगर आप जो है उस तरीके से करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाजिल किया है, तो आपका यहाँ तक के निकाह करना, शादी करना, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाना, अपनी तिजारत करना, सब कुछ इबादत में आ जाता है। और यहाँ एक आम आदमी में और उलमा में कोई वो फर्क नहीं है कि ये बख्शाया है और वो नहीं, या इसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल डिग्री हासिल है और उसको नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, वो सबकी दुआ कबूल करता है जब मेरे बंदे मुझको पुकारते हैं। मेरा बंदा, कोई भी बंदा, तो मैं उनकी दुआ को, उनकी पुकार को सुनता हूँ। हम जब जो गैर मुस्लिमीन है उनके लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईसाइयों का तो गुनाह ही माफ नहीं हो सकते जब तक वो कन्फेशन न करें, अपने प्रीस्ट के सामने जाकर, अपने पादरी के सामने जाकर जो है ये एतराफ़ न करें, एतराफ़ गुनाह कि मैंने भला गुनाह किए हैं। कैथोलिक के यहाँ तो साल में एक मरतबा ये एतराफ़ करना ज़रूरी होता है, और पहले तो बहुत ज़्यादा थे। अब उस एतराफ़ करने में, उस कन्फेशन में क्या क्या होता है फिर उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, अक्ल उसको समझ सकती है। कि जब सारे राज प्रीस्ट को मालूम हो जाएंगे तो ब्लैकमेलिंग तो बहुत आसान है। और उन्होंने और भी चीज़ें ईजाद की, यहाँ तक किया कि जो है सुकूकुल गुफरान चेक दिए जाते थे कि आपकी मग़फ़िरत हो गई, ये लीजिए चेक। इस्लाम में ना सबका डायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है, यहाँ कोई प्रीस्टली क्लास नहीं है। हाँ, उलमा हैं, उलमा वरसतुल अंबिया हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको जो दीन का इल्म है वो दीन का इल्म आपको पहुँचाएंगे, पढ़ाएंगे, जो कुरान, हदीस और इज्तिमाइयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सीरत, तमाम चीज़ों के चूँकि वो स्पेशल हैं, उसके स्कॉलर्स हैं, और अल्लाह ताला ने ही उनकी बात मानने के लिए कहा है। अगर वो उसकी मुखालफत करते हैं तो वो मानी नहीं जाती और कौम मानती भी नहीं। साफ बात है। मुसलमानों के यहाँ तो पूछ सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बीच में भरे मजमे में पूछ लिया गया, आम आदमी ने जुमे के दिन पूछ लिया कि हमारे पास एक चादर मिली, उमर तुम्हारे पास 2 चादरें कहाँ से आ गई? तो हज़रत उमर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर से, क्या आप भाई बता दो इनको लोगों, यानी उनके बेटे की एक चादर थी, एक उनकी थी, तो दोनों चादरें उनको दे दी गई। तो ये है, यहाँ तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन
اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے علماء سے ڈٹیچ ہو جائیں، کیونکہ اس میں پھر گمراہی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک وہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنی میں جو ہے وہ علماء ہی ڈرتے ہیں، جن کو دین کا گہرا علم ہوتا ہے اور دین پر عمل ہوتا ہے، وہ علماء وہ ہی ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر یہ بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو، ان کی بات مانو، اور ان کی کہ جو تم میں سے اولو الامر ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد علماء اور جو ہے وہ جیسے خلفاء اور امراء امیر وغیرہ ہوتے تھے وہ ہیں، تو ان کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد کہی گئی ہے۔ لیکن بڑا ہر چیز میں اگر دیکھا جائے تو بڑے اصول ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی آگے بڑھ جائے کہ میں ایکسیپٹ کر جائے تو کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی کسی بھی بندے کی اطاعت معصیت خالق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں باپ بھی کوئی غلط بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتی ہو تو اس میں بھی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہر چیز کا اتنے بہترین انداز میں، اتنے ماڈریٹ انداز میں یہ دیا گیا ہے، چونکہ دین مکمل ہے، کیونکہ یہ نعمت مکمل ہے، کیونکہ یہ آخری دین ہے، کیونکہ یہ شروع سے لے کے آج تک ہے، اس کی شریعت مکمل ہے، اس کے لاز مکمل ہیں، اس کا تمام مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کس سے ہوتا ہے؟ حسد جیلسی جو ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا حسد من عند انفسہم، وہ حسد میں جو ہے کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں اس دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ وہ چاہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم سے یہود اور نصارہ، یہ کرسچنز اینڈ جوز، یہ راضی نہیں ہو سکتے، یہ خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی بات نہ مان لو، یعنی تم جو ہے تم بھی کفر نہ کرو، ان کی ملت کا، ان کے قوم کا اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دو۔ اس سے پہلے وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، یعنی جب تک آپ کو مرتد نہ کریں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو اس دین سے پھر جائے اور اس کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ انکار کرنے والا ہو، تو اس کی دنیا کے اور آخرت کے سارے کام بیکار ہو گئے۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اور یہ نعمت آپ کے پاس بہت عظیم ہے، لیکن ہم اس نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کتنا پتہ ہے۔ ایک صرف چھوٹی سی مثال سے، اس کو پیرابل کہتے ہیں، یعنی ایک مثال بنائی گئی ہے سمجھنے کے لیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ ایک ٹھگ تھا ڈسیو کرنے والا، اس نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، تو ٹھگ نے سوچا کہ اس سے جو ہے مجھے انگوٹھی لینی، لیکن بچہ ہے کیسے لوں، اس کو کنونس بھی کرنا ہے۔ اس کے پاس وہ ایک گڑ کی ڈلی میٹھی لائے، اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، دیکھو اس میں کوئی ٹیسٹ ہے کیا؟ اور اس نے چکھا، کچھ بھی نہیں، ہو سکتا ہے اگر اس میں کچھ میل کچھ لگا تو کڑوی لگے گی۔ دیکھو جو میرے پاس ہے وہ دیکھو چکھو، اس نے چکھی گڑ کی ڈلی تو بڑی میٹھی لگی۔
کہا یہ میری میٹھی چیز اپنی پھیکی اور کڑوی چیز کے ذریعے مجھے دو گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے۔ اب وہ اپنا ہیرے کی انگوٹھی جو ہے ٹھگ کو دے کر اور مزے سے گڑ کی ڈلی لے کر سوچ رہا ہے کہ میں سودا جو ہے بہت بڑے فائدے کا کر لیا ہے۔ یہ حال تقریباً ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے لیکن ذرا پھیکی لگتی ہے، عبادت کرنا ذرا بھاری پڑتا ہے، سود کو چھوڑنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، اپنے مال میں سے 2.5% دینا اور پھر جو ہے بہترین مال لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو جس کو تم جو ہے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ سردی کے موسم میں صبح میں فجر میں ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا اور جو گرمی کے موسم میں 2-4 گھنٹے سو کر فجر کی نماز کے لیے آنا بھاری پڑتا ہے، پھیکا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں نظر آتا، قربانی دینی پڑتی۔ اور دوسری طرف جو چیزیں ہیں، جو رغبات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ گڑ کی دلی کی طرح ٹیسٹی مزیدار ہیں، لیکن دنیا کا ہر مزہ جو ہے وہ ایک وقت آ کر مصیبت بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے دنیا کی ہر نعمت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نعمت ہو جاتی ہے، نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ تو اس نعمت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا مزہ جو ہے آخرت میں ملے گا۔ صحیح معنی دنیا میں سکون ملے گا آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا ایک مومن مطمئن ہو سکتا ہے کسی بھی حالت میں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کو نہیں دیکھا؟ ایسے برے حالات میں کسی ایک آدمی کو بھی آپ نے شکوہ شکایت کرتے ہوئے پایا ہے؟ ایک آدمی، کوئی ایک آدمی بھی جب دیکھا ہو کہ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ حال ہے تو خودکشی کر لی ہو؟ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہوا ہو؟ اتنے بڑے جہاں پر جنگیں ہوتی ہیں، جہاں پر فسادات ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر لوٹ ہوتی ہے، لوٹ۔ امریکہ میں ایک مرتبہ بجلی بھاگ کے میں نے کہیں پڑھا تھا تو وہ کئی ہزار چوریاں ہوئی، کیونکہ وہ تو کیمروں کے ڈر سے چوری رکی رہتی ہے نا، یہاں سے نہیں رکی رہتی۔ لیکن فلسطین میں یہ کہ بمباری ہو رہی ہے، آدھی سپر مارکیٹ گر گئی، آدھی سپر مارکیٹ جو ہے وہ بچی ہوئی ہے اور اس میں کوئی لوٹ کرنے والا نہیں، بلکہ جو گراہک کھڑے ہیں وہ ان کا سہارا دے کر پھر خریدتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوگا، ایمان اور یقین جتنا مضبوط ہوگا، یہ دنیا اتنی ہی ان کی نظر میں حقیر ہوگی، بیکار ہوگی، اور قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ ہر قیمتی چیز کے لیے، ہر بہترین چیز کے لیے، ہر ویلیویبل چیز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی کا مطلب وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ ہاں، خراب چیزوں کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، خراب چیزوں کے لیے قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ کسی کو ان پڑھ جاہل بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس چھوڑ دے۔ لیکن عالم بننے کے لیے، سائنسداں بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے ذرا وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی اس ویلیویبل چیز کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا، اور جو
لوگ اس دین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے اس دین کو اچھی طرح سے سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا اور ان سے کمیونیکیٹ اور ڈائیلاگ کرنا پڑے گا۔ ابھی تو آپ کے پاس وقت ہے ڈائیلاگ کرنے کا، بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس کو نہ بتایا جا سکے، کوئی سیکریٹ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مسٹیسزم نہیں ہے، یہاں کوئی مسٹری نہیں ہے عیسائیت کی طرح کی ٹرینیٹی کی کہ بھئی مان لو بس تین ہیں، تین مل کر ایک ہو گئے، کیسے ہو گئے ہیں یہ مت پوچھو۔ خدا یعنی فادر، the Son and the Holy Spirit، جبریل اور خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر ایک خدا ہیں، تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں، تینوں ایک بھی خدا ہیں، کس طرح سے جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں مسٹری، اٹ از اے مسٹری، بلیو اٹ، یہ ایک راز سربستہ ہے، اس کو مان لینا پڑے گا۔ یہاں کوئی راز سربستہ نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہے، اوپن ہے، بتائیے اپنے آپ کو، کمیونیکیٹ کیجئے، آئیے دیکھیے مدرسہ کیا ہوتا ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزہ کیا ہے، تمام موٹی موٹی چیزیں، داڑھی کیوں رکھتے ہیں ہم، پردہ کیوں کرتے ہیں، سب کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دے رکھے ہیں۔ منطق اور لوجک کے حساب سے بھی وہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں کو اور اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے آپ کو اس دین کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم جو ہے روگردانی کرو گے، پیچھے ہٹو گے، منہ موڑو گے، اس دین کی قدر نہیں کرو گے، اس نعمت کا جو ہے کوئی بھی ویلیو نہیں دو گے، تو کیا ہوگا؟ ہم دوسری قوم کو بدل لیں گے، پھر وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دین سے پھرتا ہے، اس دین سے نعوذ باللہ خاتم بنے، اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ فکری طور پر ہو، کیونکہ اس وقت ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صرف وہ تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو دین سے کھلم کھلا نکل جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ ہیں اس وقت جو دین کے کسی خاص حکم پر جو بیسک ہے اسلام کا اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یا جو ہے ڈاؤٹ سے ان کے دماغ میں کہ بھئی طلاق کیوں ہے، پردہ کیوں ہے، بھئی مرد کو ہی جو ہے وہ طلاق کا حق کیوں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلم کلا اپنے قرآن میں دی۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہم چلیں گے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بیٹھتا کسی بھی اسلام کے حکم پر اعتراض کرنے کا۔ اگر کسی کے دماغ میں اعتراض آتا ہے اور وہ کسی کے اس پہ بھی آتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو فکری ارتداد کہتے ہیں۔ فکری طور پر آدمی نماز روزہ رکھتے ہوئے مسلمان نام ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی ذرہ برابر نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم پھرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آج مسلمانوں کی تمام کمزوریوں کے باوجود، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی اور مائنڈ اور طاقت اور اس میں یورپ اور امریکہ کے سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، تقریباً 70% سے زیادہ جو مسلمان ہونے والوں میں جو ریشیو ہے وہ عورتوں کا ہے۔ آج جن کے اوپر ہمارے یہاں پر ٹارگیٹ اور ہماری بچیاں اور ذرا دوسرے تہذیبوں سے اور دوسرے کلچر سے متاثر ہو رہی ہیں، ہماری اپنی نادانیوں کی اور اپنے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے، تو وہاں الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کا مسئلہ نہیں، وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اگر کوئی اس دین پر آئے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہر حال میں ہے، ہر حال میں فائدہ ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو
اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ دیکھیے میرا بندہ کون ہے، کون مجھے جو ہے پکارتا ہے، اور اس عبادت میں بھی انسان کے بہت سارے فائدے ہیں، وہ ایک الگ موضوع اور ایک الگ ٹاپک۔ تو کسی ایک قوم کے اوپر نہیں، آج کل یہاں سلطنت خدا داد تھی، آج نہیں ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ جو دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، یہ تو سورج کی طرح ہیں، کبھی ادھر نکلے کبھی ادھر نکلے، جب ادھر غروب ہو گئے تو ادھر آ گئے۔ اگر عربوں نے اسلام کا چھوڑ دیا تھا، اسلام کی دعوت کو، تو ترکوں نے پکڑ لیا، ترکوں نے چھوڑ دیا تھا تو مغلوں نے پکڑ لیا۔ تو یہ تو عدلتی بدلتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اس دین پر جم کر رہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لے اور اس نعمت کی قدر کرے۔ آخر میں ایک سورت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر ہمارے پاس صرف قرآن کی یہ سورت ہوتی تو کافی تھی ہدایت کے لیے۔ اس میں ایک پورا نسخہ ہے، پرسکرپشن ہے آپ ہم سب کے لیے کہ کامیابی کیا ہے اور کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں، گھاٹے میں، تمام انسان۔ اور اگر دیکھا جائے اس پہ پوری بات ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے گھاٹے میں، اگر کوئی پوری دنیا کا بھی مالک ہو اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، پہلے تو پوری دنیا کا مالک نہیں ہوتا، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ مومن نہیں ہے، تو ساری دنیا دے کر بھی وہ اپنا پیچھا جہنم سے نہیں چھڑا سکتا، اور وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ایٹرنل فائر میں، آگ میں رہے گا۔ تو اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس دھوکے سے بچنے کے 4 راستے ہیں، یا 4 لوگ ایسے ہیں، یا 4 کام ایسے ہیں جن سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ پہلی کنڈیشن ایمان ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یقین کر لینا اس چیز جو چیزیں بتائی ہیں اللہ نے غیب کی، ان تمام پر ایمان لانا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہمارے یہاں عیسائیوں کی طرح صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک کام کیے۔ نیک کام میں تمام کام آ جاتے ہیں، بلیف اینڈ گڈ ڈیڈس، اچھے جتنے بھی کام ہیں وہ سب، بڑی بڑی عبادتیں اور چھوٹے سے چھوٹا کام اچھائی کا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو، تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے، اس میں نیک کاموں میں آ جاتا ہے۔ تو نیک کام کیے انہوں نے۔ دوسری بات یہ، وہ بچ سکے۔ اب اتنا صرف نیک کام کرنا کافی ہے؟ صرف نیک بننا کافی ہے؟ نہیں، یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو صالح اور مصلح، یعنی نیک، خود نیک ہونا اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا۔ ہمارے یہاں اتنا کافی نہیں ہے، اور جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے کام کرنا۔ اِنَّ الَّذِينَ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تواصی بالحق میں آتا ہے، حق کی جو سچائی ہے، یہ آپ کے پاس جو سچا دین ہے، اس کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں، اس پر جماتے رہیں، اس کی دعوت کرتے رہیں، اس کو پہنچاتے رہیں۔ اپنے بال بچوں کی تو ذمہ داری جو اس کے کیئر میں ہے، جو جس کا وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ تو لازمی ہے ہی، لیکن دوسروں کو بھی جہاں تک ہو سکے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دونوں کا جو ہے کہا گیا ہے۔ تو تواصی بالحق کریں، یہ تیسرا کام ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور جب یہ حق کے کام کریں گے، حق کی دعوت دیں گے اور اس دین پر عمل کریں گے، نیک کام کریں گے، تو تکلیف ہوگی،
उस तकलीफ को बर्दाश्त करना और अपने आप को कंट्रोल करना, इसका नाम सब्र है। तो एक सब्र करेंगे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करेंगे कि जमे रहो, डटे रहो, कंट्रोल रखो, अपने आप को जो है बचा कर रखो, अपने इस दीन को अपने दांतों से मजबूती के साथ पकड़ कर रखो। जो लोग ये काम करते रहेंगे। और सब्र में 3 किस्म है। हम सब्र को समझते नहीं क्योंकि सब्र बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सब्र तवक्कुल अला अल्लाह जो है वो 3 चीज़ों पे होता है, यानी कंट्रोल। एक तो ये कि दुनिया की जितनी मुसीबतें और तकलीफें और परेशानियां आती हैं, चाहे वो नेचुरल हो या इंसान की बनाई हुई हो, जो भी हो, उन तमाम चीज़ों पर अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये एक किस्म है सब्र की। दूसरी किस्म सब्र की ये है कि जितने भी नेक काम करने होते हैं उनमें इंसान को अपने ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर एक कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके वो जो है काम करता है। तो नेक काम करने में जो तकलीफ होती है उसको बर्दाश्त करना, और बुराई के जितने काम हैं, बुराई को छोड़ना है, जिना को छोड़ना है, शराब को छोड़ना है, नशे को छोड़ना है, जो भी तकलीफ, जो बुराई के काम है उनको छोड़ने में एक तकलीफ होती है, उसको बर्दाश्त करना, उसको कंट्रोल करना। ये तीनों मिला के जो पैकेज होता है, ये जाके सब्र का बनता है कि कंट्रोल क्या क्या चीज पे आप इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। तो चौथा काम ये ईमान लाना और ईमान पक्का होना, और जो है नेक काम करना जिसमें तमाम नेक काम आ जाते हैं। और वो नेक काम ये नहीं है कि भाई आदमी सब कुछ छोड़ के सिर्फ नेक काम में लगा रहे, वो हर एक के हिसाब से है। नमाज सबके ऊपर है लेकिन हज सबके ऊपर नहीं है, ज़कात सबके ऊपर नहीं है, रोजे में भी थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। तो ये काम भी इतने भारी नहीं है इस्लाम में, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, और ऐसे हैं जो इंसान की बस के भी हैं और उसके लिए फायदेमंद भी। तो ये नेक काम करना, फिर जो है हक की दावत देते रहना, क्योंकि अगर आप बैठ गए और जो है उसमें, तो दूसरे लोग नाहक की, बातिल की और कुफ्र शिर्क की दावत आपको देंगे, और उससे जो है इस्लाम का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, अपना ज़ाती भी नुकसान होगा और कम्युनिटी का भी नुकसान होगा। और वो जो एक बेहतरीन तोहफा और बेहतरीन नेमत और बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला का हदिया और गिफ्ट हमारे पास था, वो हमसे छिन जाएगा। तो इसलिए उसको बढ़ाते रहना और खैर फैले, इसलिए जो है तमाम काम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अच्छाई से अच्छाई की तरफ बुलाने के और बुराई से रोकने के काम करते रहना। और चौथी चीज़, इस पर सब्र करना, डटे रहना, अपने आप को कंट्रोल करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है उनमें से बनाए कि जो दीन इस्लाम पर मजबूती से अमल करने वाले हों, उस पर चलने वाले हों, उसकी कदर करने वाले हों, और अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और इस मुल्क में अमन अमान कायम फरमाए, और हमारी हर दीनी शायर की और दीनी चीज़ों की हिफाजत फरमाए, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ख़ास बंदों में से बनाए और उन मुफीद बंदों में से बनाए कि जो इस अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि